حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، افضل روحانیت، گل گلزار قادریت، نبیر حضور شفیق ملت، حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری رضاقی دامت برکاتہم العالیہ، حضور پیر طریقت شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد اقبال حسین باپو قادری الجیلانی، عزیزم فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ حضور محسن ملت حضرت نثار صاحب ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر معزز باوقار سادات کرام اور معزز الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال الرجال قوامون على النساء، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھ کے آراستہ کرو، یہی تمہارے لیے پل صراط پہ نور ہوگا۔ تو بڑی محبت کے ساتھ ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و توسل سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے جناب امین بھائی المعروف خادم ہاشمی، ان کے بیٹے کے نکاح کی تقریب کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے ان مایہ ناز سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس میں امام نے بڑے رسوخ کے ساتھ
حضور کی شان بیان کرتے ہوئے پوری دنیا سنیت میں سنی کے سینے سینے تک یہ آواز پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ یوں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اس لیے کہ دنیا میں حضور کے تعلق سے مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں، لیکن اب حضور کو کیا کہیں؟ حضور کا میلاد ہم خوشی میں بھی پڑھتے ہیں، غم میں بھی پڑھتے ہیں، عقیقے میں بھی پڑھتے ہیں، نکاح میں بھی پڑھتے ہیں، مختلف مواقع ہیں جس میں حضور کی شان بیان ہوتی ہے۔ تو اب حضور کو کہیں تو کیا کہیں؟ تو امام نے کہا کہ کہنا ہی ہے تو پھر یوں کہو کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور کہتے ہیں کہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حضور کے اوصاف یہ ہے کہ کائنات میں حضور کے اوصاف جو ہیں ان اوصاف میں بھی کوئی آج تک کوئی عیب نہیں نکال سکا، اور جو عیب نکالنے کی جستجو میں گئے ان کے خاندان ایسے ہی مردود قرار دے دی گئے۔ تو کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی لڑیاں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس خوشی کی تقریب میں جسے ہم اور آپ نکاح کہتے ہیں، تو اولاد کی تربیت میں جو اولادوں کے 16 حقوق ہیں ان میں سے 16واں حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حد بلوغ پر پہنچنے کے بعد ان کا نکاح کرا دیں تاکہ یہ 16واں حق بھی ادا ہو جائے۔ اور پوری دنیا سنیت میں اور جتنے بھی مسالک و مذاہب ہیں ان میں کہیں نکاح یہ عبادت نہیں، ایک واحد مذہب اسلام ایسا ہے کہ جس میں نکاح کرنا اس کو عبادت میں شامل کیا گیا، اور یہ قرآن عظیم میں متعدد مقامات پر نکاح اور نکاح کے بندھن میں جڑنے والے میاں اور بیوی جس کو شوہر اور عورت کہتے ہیں تو ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت پیش کی اور دوسری آیت کا ایک جز پیش کیا۔ حتی الامکان میں یہ کوشش کروں گا کہ نکاح کی اہمیت اور اسلام کے نزدیک نکاح کتنا اہم ہے اور اس کا ثواب کیا اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے، اور ہمارے اسلاف نے اس نکاح کے معاملات میں کتنی ہی جلدی کی اور اس نکاح کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر فرمایا۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4 اور پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو فرمایا ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ قرآن عظیم میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ کو لے کر نکاح کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا۔ اور ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے، حضور فرماتے ہیں نکاح من سنتی
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، تو جو اس سے منہ پھیر لے گا یعنی میری سنت سے، تو فرمایا کہ وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک کو اور اس آیت کو لے کر جب سے یہ انسانی آبادی جنت میں جیسے بنائی گئی تب سے لے کر آج تک یہ نکاح کی تقریبات پوری دنیا میں سجتی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت یہ نکاح کی تقریبات سجتی رہے گی۔ ان کے جو اصل مقاصد ہیں کہ آخر یہ نکاح کا اللہ نے حکم کیوں دیا، تو مفسرین نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نکاح سے سب سے اولین ترین مقصود انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کی پابندی کرنے کے لیے وہ نکاح کر رہا ہے، اصل مقصد یہ ہو۔ دوسرا مقصد انہوں نے بیان کیا کہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہوئے تو ان انبیاء کی 4 جو خصلتیں اور خصوصیات رہی ان میں سے ایک نکاح بھی تھا، تو ان انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرنے کی غرض سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو آسمانی دنیا میں اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن جب وہ دوبارہ نزول کریں گے تو پھر وہ نکاح کریں گے، ان کے یہاں اولادیں ہوں گی۔ پتہ یہ چلا کائنات میں یہ نکاح یہ انبیاء کی مخصوص سنتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب اس کے احکام مختلف ہیں، زندگی کے ایام کے مختلف بدلنے کے اعتبار سے، کبھی یہ نکاح فرض ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے، اور کبھی کبھی یہ نکاح حرام تک کے کھانے تک میں چلا جاتا ہے، اور اس کے مختلف احکامات ہیں۔ تیسرا نکاح کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور اپنی امت کو نکاح پر ابھارتے ہوئے ایک مقصد یہ بیان کیا کہ نکاح کرو، جب تمہاری اولادیں زیادہ ہوں گی تو قیامت کے دن تمہاری زیادتی پر محمد عربی فخر فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا اہم حضور نے یہ گوشہ رکھا اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ نسلیں اور خاندان کو ترقی دی جائیں، یعنی آبادی کو ترقی دی جائے، اور پوری کائنات انسانیت کی بقا اگر کسی چیز پر منحصر ہے تو وہ نکاح ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ حالات کے تقاضے بدلے، دور بدلے، حکمراں بدلے، اور انگریزی فکر نے جب غلبہ کیا تو معاذ اللہ رب العالمین لوگوں کو روزی سے ڈرایا گیا اور رزق کو آڑ بنا کر انسانی آبادی کو کم کرنے کی سازشیں یہود و نصارہ نے گڑھی، اور ہر دور میں انہوں نے شکنجے ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن جہاں جہاں بھی ایسے معاملات آئے تو ہمارے اسلاف سے لے کر آج تک نکاح کے فضائل کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن اور حدیث سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اولادوں کو رزق انسان نہیں پہنچاتا بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کو روزی کا ذمہ اللہ نے خود اپنی شان اپنے اوپر لے رکھا۔ تو روزی سے ڈرا کر لوگوں کی انسان کی آبادی کو کم کرنے کی سازشیں گڑی گئی، حالانکہ یہ ان کا یہ کہنا اور ان کا یہ پلان یہ فلوپ ہوا، اور باقاعدہ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے انسانی آبادی کے حوالے سے جو اسلام کے قانون میں نکاح جیسی ایک بہترین جو تقریب عطا فرمائی وہ آج بھی رائج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ایک اولاد کا مقصد یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو دنیا بھر میں کہ اولاد سے کنٹالنے کے ساتھ یہ کہتے ہیں اور یہ جملہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہتر تو یہ تھا کہ میرے یہاں اولاد ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اولاد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کے ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے کوئی اعمال ایسے نہ ہو جس کی بنیاد پر جنت کی دہلیز تک تم پہنچ سکو۔ کبھی کبھی اللہ اولادوں کی بنیاد پر بھی ماں باپ کو جنتی قرار دیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی کی نابالغ ہونے سے پہلے اولادیں دنیا سے فوت ہو گئی، یہ بالغ ہونے سے پہلے یعنی نابالغ اولادیں، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کے یہاں یہ نابالغ اولادیں جتنی ہوگی وہ جنت کے دروازے پر ٹھہر جائے گی۔ فرشتے کہیں گے بچوں جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ وہیں کھڑے رہ کر کہیں گے اس وقت تک جنت نہ جائیں گے جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر نہ چلے جائیں۔
تو جنت میں جانے کا ایک سبب اولاد بھی بنتی ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت اگر ماں باپ درست کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اولادیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے، اولاد جو ہے وہ نکاح کے بعد جو اللہ عطا فرمائے تو اس کو بڑا پروموٹ کرنا چاہیے، اچھی تربیت اور اچھی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے. اور جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں اللہ نے ان کا بڑا اجر رکھا ہے. تو ایک سبب یہ ہے کہ ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ یہ اولادیں بنتی ہیں. میں ایک ضمناً ایک بات عرض کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انبیاء میں بے شمار انبیاء، جس میں سے مخصوص جو اولو العزم پیغمبر ہوئے اور اس میں سے 26 یا 27 جو انبیاء کرام کا ذکر خاص کر کے قرآن میں موجود ہیں، ان میں سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت زکریا کو دیکھ لیں، حضرت یعقوب کو دیکھ لیں. یہ وہ پیغمبران اعظام ہیں جن کے بیٹوں کا بھی تفصیل کے ساتھ مفسرین نے ذکر کیا آیتوں کے ضمن میں. پتہ یہ چلا کئی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے اولاد خود اللہ سے طلب فرمائی ہے. اور آج بھی ہمارا یہاں دستور ہے کہ چند سالوں کے بعد اولاد نہیں ہوتی نا تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں نیک اولاد پیدا ہوں، تو باقاعدہ دعائیں کرائی جاتی ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ اولادوں کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا گھر وہی خوشگوار ہے جس کے اندر یہ مہکتے ہوئے پھول نظر آئے. تو یہ اولاد کی اہمیت بتاتے ہوئے میں ایک نسخہ عرض کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلت عطا فرمائی اور جیسے وہ خلیل بنے یعنی خلت کا تاج پہنایا گیا تو سارا عالم ان کے سامنے انکشاف کر دیا گیا. اور جیسے انکشاف ہوا نا تو ایک بندے کو گناہ کرتے دیکھ لیا اور جیسے گناہ کرتے دیکھ لیا نا تو غضب بھری نگاہ ڈالی اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کی اس کو تباہ کر دے. اب جیسے یہ کہا نا اس کو تباہ کر دے تو اللہ کا حکم آتے ہی فرشتے نے اس کو تباہ کر دیا. دوسرے بندے کو دیکھا گناہ کرتے فوراً بد دعا کر دی، کہا اس کو بھی تباہ کر دے. تیسرے بندے کو دیکھا نا کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور ابھی یہ کہنے جا رہے تھے نا تو وہی آئی، کہا ابراہیم خلیل بنایا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ تم رحیم کے بندے ہو، یعنی میں رحمان اور رحیم ہوں. میں بھی جانتا ہوں کہ میرے بندے ہیں گنہگار لیکن میں پھر بھی ستاریت کا پردہ ان پر رکھ دیتا ہوں. خلت کا تاج اس لیے نہیں دیا کہ سب کے انکشافات کر کے آپ لوگوں کو مطلب تباہ کر دو. تو کہا مولا یہ تو گنہگار ہے. کہا وہ گنہگار ضرور ہے لیکن میں نے اپنے آپ کو غفار بھی کہا ہے. میں جو غفار ہوں میری غفاریت کا چرچا کیسے ہوگا؟ تو کہا مولا یہ تیرے مجرم بندے ہیں. کہا خلیل اگر کوئی میرا گنہگار بندہ ہوتا ہے نا تو میں نے اس کے لیے 3 آپشن رکھے ہیں. کہا مولا وہ کیا؟ کہا اگر میں چاہوں گا تو گناہ معاف کر دوں گا، ایک آپشن تو یہ ہے جو میری غفاریت ہے. تو کہا مولا کیسے معاف کرے گا؟ کہا بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچنے سے پہلے اس سے توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہوں، یعنی معاف کرنے کا ایک بہانہ. کہا اس کو معاف کرنے کے لیے اس سے دہلیز پر پہنچتے اس کو نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہوں، سچی توبہ کر لیتا ہے. کہا مولا اگر وہ بڑھاپے میں توبہ نہ کر پایا تو کہا اس کے یہاں ایسی اولادیں پیدا کروں گا. یہ فرمایا یعنی اولاد بخشش کا ذریعہ ہے. لیکن یا تو میری مائیں بہنیں باہن بدا اللہ تعالی نکھوت کاٹیں، اللہ تعالی پلانی اڈاڑیں، عام کریں، یعنی ایسی بکواس کر دیتے. کبھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کا ہر ایک جملہ اجابت سے ٹکراتا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ انہوں نے کئی تفاسیر لکھی ہے. ان کا آخری اینڈ یعنی عمر جاتے جاتے آخر میں ان کا پیر ٹوٹ گیا تھا. تو کسی نے اس کی وجہ پوچھی، کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ مطلب لنگڑے کیسے ہو گئے، یعنی آپ کا پیٹ کیسے ٹوٹ گیا؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا نا تو چڑیوں کو مطلب پکڑتا تھا اور پکڑ کر وہ دوری میں باندھتا اور پھر اس سے کھیلا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کو دور اتنی لمبی دیتا کہ وہ اس کے گھونسلے تک چلی جاتی، پھر میں اس کو کھینچتا باہر نکالتا. اسی کھیل کود میں مشغول تھا اور ایک بار وہ گھونسلے میں اندر جا کر اس نے اپنے پنجے گاڑ دیے اور میں نے پوری طاقت سے کھینچا نا تو اس چڑیا کا پیر باہر آ گیا، یعنی وہ چڑیا کا پیر اس سے الگ ہو گیا. اور جیسے ہی میرے ہاتھ میں وہ ڈور آئی اور اس کا پیر آیا تو قریب میں ہی میری والدہ بیٹھی تھی اور فرمایا کہ فلاں تو نے جیسے چڑیا کا پیر توڑا ہے نا اللہ تیرا بھی پیر توڑ دے. یعنی یہ جملہ ماں کا بچپن میں نکلا تھا. اس کا اثر یہ ہے کہ یہ آخری عمر میں جاتے جاتے یہ میری ماں کی دعا بد دعا میرے حق میں قبول کر لی گئی. یعنی پتہ یہ چلا ماں باپ کو بولنے میں 100 بار ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کچھ کہے نا اس سے پہلے وہ سوچیں. ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں غالباً حضرت شاہ ولی اللہ یا عبدالحق محدث سے دہلوی، ان کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے مدرسے کے بچوں کو بھی جب ڈانٹتے تھے نا تو یہ کہتے تھے جنتی. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت لوگ تو بولتے ہیں نالائق بولتے ہیں، ناکامیاب بولتے ہیں، نہ جانے اپنے اپنے الفاظ ہیں.
تو آپ اس کو جنتی کیسے بولتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے سنا ہے کہ دن اور رات میں 20 لمحے ایسے ہوتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یعنی وہ الفاظ قبول ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں اگرچہ یہ میرے بچے نہ صحیح دوسروں کے ہی صحیح، اگر میں جنتی کہہ کر پکاروں اور وہ قبولیت کا وقت ہو تو اگرچہ میرا بیٹا نہ صحیح دوسرے کا بیٹا جنت میں چلا جائے گا تو میرا کیا جائے گا. تو یہ اس زمانے کے لوگوں کے انداز یہ تھے کہ انہوں نے اس شان سے اولادوں کی تربیت فرمائی. آج ہماری بھی ضرورت ہے. دوسرا جملہ سنیے، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، کہا ابراہیم میں ان کے بچوں کے ذریعے سے ان کی مغفرت کر دوں گا. تو کہا مولا اگر ان کے بچے نہ ہوئے تو فرمایا قیامت کے دن میں نے اپنی رحمت جو باقی رکھی ہے دنیا میں نے ایک رحمت کے حصے میں سب کو رحم دل بنا دیا ہے اور میں سب پر رحم کرتا ہوں. قیامت کے دن اس 100 میں سے 99 میری رحمتوں کے سمندر بہائے جائیں گے اور اس رحمت کے سہارے یا تو اسے میں معاف کر دوں گا، اور اگر مجرم ٹھہرا تو میں نے اپنے محبوب کو شفاعت کبریٰ کا تاج عطا فرمایا ہے، ان کی شفاعت کے ذریعے سے ان کو جنت میں داخل فرما دوں گا. یعنی یہ ذرائع ہیں اولادیں. تو یہ نکاح کی تقریب کا ایک بہترین مقصد یہ ہے کہ اولادوں کو بچایا جائے. آج پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہے، اولادوں کو کم کرنے کی ایک بات پیش کی جاتی ہے اور بڑا زور اس پر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے کم و بیش 70 کے قریب مقامات پر روزی دینے کا فیصلہ خود بندوں کو فرمایا کہ یہ روزی کا ذمہ میرے حوالے ہے، تمہارے اور ہمارے حوالے نہیں ہے. اس سوچ کو آج لوگوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے سوا نکاح کا ایک اصل مقصد یہ بھی ہے کہ نکاح کرنے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ اپنے زمانے کے ابدال میں شمار ہوتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے امام اعظم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اگر اللہ پوچھے گا نا کہ نعمان بن ثابت تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا. یعنی وہ امام اعظم جن کو اتنی مقبولیت حاصل ہے وہ اپنے شاگرد کو پیش کر رہے ہیں. وہ عبداللہ ابن مبارک وہ فرماتے ہیں کہ بال بچوں کا بھرن پوشن کرنا، یعنی ان کو اچھا کھانا دینا، اچھا نفقہ دینا، اچھا مکان دینا، اچھا لباس دینا، یعنی ان کو پروان چڑھانا، ان کے لیے مال خرچ کرنا، وہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ حصہ ابدالوں کے حوالے فرمایا. یعنی جس کو اللہ یہ منزل دینا چاہتا ہے ان کے حوالے یہ چیزیں کر دیتا ہے، یعنی ان کو یہ ذوق عطا فرماتا ہے. ایک بار کسی جنگ سے وہ واپس ہوئے، اور جیسے وہ جنگ سے واپس ہوئے نا تو لوگوں کو بٹھایا، ایک جگہ قیام کیا، ارشاد فرمایا، کہا کون سی جنگ سے واپس ہو رہے ہو؟ تو کہا کہ جہاد سے. تو فرمایا اس کے سوا بھی کوئی ایسا ثواب ہے دنیا میں جو اس سے بھی زیادہ ہو؟ تو سارے ساتھیوں نے مطلب خاموشی اختیار کی، کوئی بول نہیں پایا کہ اس سے بھی بڑا ثواب کہاں ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں جان دینا. تو سب خاموش تھے، کہا نہیں جانتے؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا میرے نزدیک ایک نیکی ایسی ہے جو اس سے بھی بڑی ہے، یعنی جہاد سے بھی بڑی فضیلت والی. تو پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک وہ جہاد سے بھی بڑھ کر فضیلت والی کون سی نیکی ہے؟ ارشاد فرمایا رات کی تنہائیوں میں ماں یا باپ اگر اٹھے، یہ جملہ فرمایا آپ نے، کیمیائے سعادت میں امام غزالی اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی اٹھے اور اپنی اولاد میں سے بیٹی یا بیٹے کو وہ سوتا ہوا پائے، اس کا ستر کھل جائیں یا چادر ہٹ جائیں اور وہ صرف رات کی تنہائی میں اپنے بیٹے یا بیٹی پر چادر ڈال دے، تو فرمایا یہ چادر ڈالنا جہاد کے ثواب کے برابر اللہ عطا فرمائے گا، یعنی ثواب دے گا. یہ اہل و عیال کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ فضیلت بیان کی. اور دوسرا سنو، اللہ رب العزت نے نکاح میں چھٹی حکمت یہ رکھی، رسول اللہ نے خود بیان فرمایا، ارشاد فرمایا جس نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنے آدھے دین کی حفاظت فرما دی. یعنی یہ نکاح بندے کو آدھا دن محفوظ کرا دیتا ہے. اب آدھا دن کا محفوظ کی حکمت محدث نے بیان کی کہ سب سے پہلے نکاح کے بعد بندہ جس چیز سے محفوظ رہتا ہے وہ ہے گناہ. اور اس دور میں، بے حیائی کے دور میں، نکاح کرنے کے بعد بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی خواہشات نفسانیہ جو ہیں وہ حلال طریقے سے وہ مکمل کر سکتا ہے. اس حوالے سے حضور نے یہ نشاندہی فرمائی کہ جب یہ بے حیائی کا دور ہو
تو اس زمانے میں ہمیں نکاح کو سستا کر دینا چاہیے اور زنا کو مشکل کر دینا چاہیے۔ حالات یہ بن چکے ہیں، نکاح مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور زنا کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کا جلدی سے نکاح کر دینا، یا ان 4 جلدی کام کرنے والوں میں سے بھی ایک کام یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کا نکاح جلدی کر دیا جائے۔ اب اس کا اجر و ثواب کیا ملے گا؟ سب سے پہلا ثواب جو دلہے میاں ہیں وہ بھی سنیں، اور جو غیر شادی شدہ ہے وہ بھی سنیں گے، اور جو شادی کر چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، سب کے لیے۔ جس نے بھی نکاح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کرنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بغیر نکاح کے 1 رکعت پڑھتا تھا، یعنی 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں عموماً، لیکن 1 رکعت کی مثال دی، 1 رکعت کا ثواب اسے 1 ہی رکعت کا ملتا تھا، لیکن جیسے نکاح کر لیتا ہے اللہ 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی ڈائریکٹ 70 گنا۔ یعنی بالعموم ہم فضیلت بیان کرتے ہیں ماہ رمضان میں کہ 1 نفل کام کرو گے اللہ فرض کے برابر ثواب دے گا، فرض کام کرو گے اللہ 70 فرض کے برابر ثواب دے گا، لیکن ایک نکاح رسول اللہ کی وہ سنت عظیم ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اگر نیکیاں کرو گے اللہ نکاح کے بعد 70 گنا ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ نکاح کی فضیلت میں حضور نے بیان فرمایا، اور اس سے اللہ رب العزت جو دین کی حفاظت مطلب فرما لیتا ہے، اس میں سے ایک تو حیا کا مادہ پیدا فرما دے گا، اور جس کے اندر حیا زیادہ ہوگی۔ کائنات میں 2 شخصیت ایسی با حیا گزری ہے، اور جس کے ماں باپ جتنے حیادار ہوں گے نا، اب کائنات کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آج تک، جن جن کے ماں باپ زیادہ حیادار ہوئے اللہ نے ان کے بیٹوں کو بھی حیادار بنایا۔ کائنات میں ایک ذات والا صفات ہے جس سے دنیا ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا نام دیتی ہے۔ کائنات میں ایک ذات ہے جس سے دنیا حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا نام دیتی ہیں۔ یہ وہ باحیا لوگ ہیں کہ اللہ اکبر، روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات جوانی کی دہلیز تک، یعنی تقریباً 21 سال تک، 5 سال کی عمر سے لے کر 21 سال تک رسول اللہ کے دربار میں پروان چڑھے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا بھی اسی گھر میں موجود ہیں۔ صحابہ نے سینکڑوں بار پیغام سیدہ کائنات کے لیے ریکویسٹ حضور کی بارگاہ میں کر دی، یہاں تک کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے معزز صحابہ نے بھی پیغام نکاح پیش کیا، اور ہر صحابی رسول کے لیے ایک ہی جواب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ میں فاطمہ کے نکاح کے معاملے میں اللہ رب العزت کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات میں یہ وہ باحیا خاتون ہے جس کے نکاح کی تقریب کے لیے بھی اللہ کے حکم کا انتظار ہو رہا ہے، یعنی وحی الہی ہوگا، اسی کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ اور جب سب صحابہ یہ کہہ چکے، یعنی صحابہ نے پیغامات دے دیے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سعد ابن معاذ، یہ 3 صحابی رسول آپس میں ملے ایک دن، اور ملنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ رسول اللہ کی صاحبزادی کی عمر ہو چکی ہیں اور سب نے پیغام نکاح دیا ہے، تو اب کوئی صحابہ میں ایسا بندہ تمہاری نظر میں ہے کہ جنہوں نے نکاح کا پیغام نہ دیا ہو؟ تو تینوں کے مشورے پر یہ بات ثابت ہوئی، کہا سب نے تو نکاح کا پیغام دیا، ایک ذات باقی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے از راہ حیا یہ پیغام نہیں دیا ہوگا، یعنی حیا کا تذکرہ کیا مولا کائنات کا، کہا وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے اور انہوں نے شاید یہ پیغام نہیں دیا۔ اور جیسے یہ جملہ کہا نا تو کہا ایک کام کرتے ہیں، کہا ان کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں صحابی رسول مولا کائنات کی تلاش میں نکلے تو آپ ایک باغ میں موجود تھے، اور جیسے وہاں پہنچے نا تو تینوں صحابہ رسول کو دیکھا نا تو حضرت مولا کائنات باغ سے باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو کہا علی ایک ضروری بات آپ سے کرنی ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہ پورا پس منظر پیش کیا اور کہا کہ جنہوں نے حضور سے بات کی نا تو یہ کہا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں اس معاملے میں، تو کیا آپ نے بھی کبھی رسول اللہ سے یہ بات کی؟ اللہ اکبر، کیا حیات ہے ان کی! سر نیچے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا یارو میں تو اسی دربار میں پلا ہوں، پروان چڑھا ہوں، مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی کبھی کبھی حیا آتی ہے، یعنی حضور سے میں کیسے یہ بات عرض کر سکتا ہوں؟ تو کہا علی اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو روایتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بظاہر میرے پاس خود کا کوئی بھی مکان کا انتظام نہیں ہے اور اس معاملے میں میں خوف زدہ ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا علی پیغام آپ ڈالو، اور اس کے بعد کے جو سارے اخراجات ہوں گے نا وہ سارا ذمہ ابو بکر اور عمر اٹھائیں گے،
یعنی یہ جملے کہہ کر ان کو ترغیب دلائی، اور جیسے مولا کائنات نے یہ سنا فوراً اونٹ چھوڑا اور سیدھے گھر آئے، اور گھر آنے کے ساتھ اونٹ کو باندھ کر رسول اللہ کے دروازے پر تشریف لے گئے، اور جیسے دروازہ کھٹکھٹانے گئے نا، حضرت ام سلمہ فرماتے کہ دروازے پر دستک آئی تو حضور نے فرمایا، کہا ام سلمہ دروازہ کھول دو، کہا یا رسول اللہ کون آیا ہے؟ کہا وہ آیا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور رسول اللہ کا بھی محبوب ہے، یعنی محبت الہی اور محبت رسول کا سر چشمہ جو ہے نا وہ آیا ہے۔ اور اے ام سلمہ سنو، اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ذات آئی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ میں نے جیسے دروازہ کھولا نا تو آپ فرماتی میں نے کیا دیکھا، دروازے کے باہر حضرت مولا کائنات کھڑے ہیں، اور اس وقت تک وہ باہر کھڑے رہے۔ آپ اس کو بھی سنیے گا کہ حیا کس کو کہتے ہیں، وہ باہر کھڑے رہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے نہیں آئے، حالانکہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہے، وہ امت کی ماں ہے، لیکن مولا کائنات کی عمر زیادہ ہونے کے تقاضے یہ تھے کہ آپ پیچھے فوراً داخل نہ ہو گئے۔ ام سلمہ فرماتی ہے جب تک میں سائیڈ میں نہ ہو گئی تب تک علی دروازے میں داخل نہ ہوئے، یعنی اتنے حیادار ٹھہرے، اور جیسے میں آڑ میں چلی گئی اس کے بعد حضرت مولا کائنات اندر داخل ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے تو ایک سلی ہاتھ میں لی اور سر نیچا کر کے کوردنے لگے، یعنی بات نہیں کی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے، کیا کوئی پیغام لے کر آئے ہو؟ تو حیا ہی میں آنکھوں سے ہی اپنی خوشی کا اظہار کیا، اور جیسے ہی خوشی کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا علی مبارک ہو۔ کہا کس بات کی یا رسول اللہ؟ کہا جس پیغام کے لیے تم ابھی یہاں داخل ہوئے نا، تمہارے دستک دینے سے پہلے ابھی 2 فرشتے مجھ سے رخصت ہو کر گئے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون تھے؟ تو حضور نے فرمایا سنو، ایک فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے آنے سے پہلے، اور اس کے 20 سر تھے، اور فرمایا اس کے ہر سر کے اندر اللہ نے ہزاروں زبانیں عطا فرمائی تھی، اور فرمایا وہ ہر زبان میں الگ تسبیح بیان کرتا، تحلیل بیان کرتا، تقدیس بیان کرتا، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا۔ اور حضور نے فرمایا جب وہ فرشتہ میرے پاس آیا تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جبریل ہے جو صورت بدل کر آئے ہیں، تو میں نے کہا جبریل آج اس شکل میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں جبریل نہیں ہوں۔ تو کہا تو کہا ہمیں عرش کے پایوں میں جو اٹھانے والوں میں، یعنی جو اس کے تھم اور اس کے ستون کو جو تھامنے والے فرشتے ہیں ان میں سے میں ایک فرشتہ ہوں، اور میرا نام زرزائیل ہے، اور میرے انڈر میں کئی ہزار فرشتے کام کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس سے پہلے میں زمین پر کبھی آیا ہی نہیں، یعنی یہ پہلی بار میری آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا۔ تو کہا ایسا کون سا معاملہ پیش آ گیا کہ آپ کو آنا پڑا؟ تو انہوں نے دبے الفاظ میں یہ جملے عرض کیے، کہا یا رسول اللہ نور کا عقد جو ہے وہ نور سے فرما دیجئے۔ یہ بند زبان میں یہ کہا۔ حضور نے فرمایا زرزائیل صاف بات کیوں نہیں کرتے، یعنی کس نور کا عقد میں کس سے کر دوں؟ تو حضرت زرزائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی شہزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دیجئے، اور اللہ رب العزت نے یہی مجھے حکم دے کر اس فرش گدی پر بھیجا ہے، اور باقی کی جو تفصیل ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے مکمل فرمائیں گے۔ یہ سیدہ کائنات اور مولا کائنات کے نکاح کی تقریب سے پہلے یہ فرشتہ نازل ہوا، اور جیسے وہ فرشتے کو حضور کی بارگاہ سے اجازت ملی وہ آسمان کی طرف گیا، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے تفصیل سے حضرت سیدہ کائنات اور مولا کائنات کا نکاح جو عرش پر ہوا اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی، اور حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں ابھی جبریل تفصیل بیان کر کے گئے ہی ہیں، اور مجھے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ابھی میرے جاتے ہی علی آپ کے دروازے پر آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے علی یہ جبریل نے مجھے کہا اور میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جیسے یہ سنانا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا، کہا انس، کہا کیا؟ کہا علی سے میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے نکاح کی تیاری کریں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ انس جاؤ اور جا کر سب عرب کے جو مہاجرین اور انصار ہیں انہیں بھی یہ کہہ دو کہ وہ میری بیٹی کی خوشی اور مولا کائنات کی خوشی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے وہ بھی تشریف لے آئیں۔ اس میں دعوت کن کے نام بھیجی؟ حضور نے سب سے پہلے فرمایا انس جاؤ سب سے پہلے ابو بکر کو دعوت دینا، دوسرے نمبر پر نام لیا، کہا عمر بن خطاب کو دعوت دینا، عثمان ذوالنورین کو دعوت دینا، طلحہ اور زبیر کو دعوت دینا، اکابر انصار میں سے
سعد ابن ابی وقاص کو دعوت دینا، معاذ ابن جبل کو دعوت دینا، عبادہ بن ثابت کو دعوت دینا، اسید بن حضیر کو دعوت دینا، یعنی ان بڑے بڑے صحابہ اور کبار صحابہ کا نام لیا اور فرمایا ان سے کہو کہ یہ سارے کے سارے مولائے کائنات کی نکاح کی تقریب میں شرکت کریں۔ اور اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ سنا نا تو اس کے بعد میں دعوت دینے کے لیے نکل گیا، اور اسی مجلس میں مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے نکاح کی تقریب کا انتظام مسجد نبی میں کیا گیا۔ صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، بڑے بڑے کبار صحابہ اور حضور کی بارگاہ میں مطلب مسجد نبی میں حاضر ہو گئے، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کی تقریب کے لیے سارے صحابہ آ گئے، حضور جلوہ فگن ہے، مولائے کائنات دلہا بن کر آ رہے ہیں، اور جیسے دلہا بن کر آئے نا تو اب حیا یہی ہے، آپ سنیے گا غور سے، آج ہمارے یہاں جب دلہا آتا ہے نا تو اس کا آنے کا انداز بھی نرالا ہو گیا، اور میرے خیال سے ہمارے یہاں ایک جنریشن ایک ایسی بنی ہوئی ہے کہ لوگ اسی کو نکاح سمجھتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے میں نے ایک جگہ تقریر کی تو مجھے ایک بندے نے بتایا وہاں کے کہ حضرت جیسے آپ تقریر کر کے گئے نا تو آپ کی مجلس کے فوراً بعد وہاں رتی جوگا ہوا اور وہاں قوم کی عورتیں نچائی گئی، اور یہ پوری مطلب ایک سنیت میں لہر دوڑی ہوئی، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اچھے خاصے لوگ بھی ناچ لیتے کبھی کبھی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہے تھوڑا کڑوا لیکن اس کو ہضم کیجئے گا، ہمارے یہاں ناچنے کی فطرت اللہ نے بندر میں پیدا فرمائی ہے، بندر ناچتے ہیں، بھالو ناچتے ہیں، شیر کبھی ناچتا نہیں ہے۔ اب جو ناچنے کا ذوق رکھتے ہیں ان کو غور کر لینا چاہیے، اس لیے کہ بظاہر تو ہم انسان دیکھتے ہیں، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، امامہ شریف باندھا، چشمے پہنے، بابا کے قدموں میں بیٹھا ہوں، دکھ رہا ہوں انسانی، لیکن یہ انسانی فطرت میں بظاہر ہمارا دکھایا جا رہا ہے۔ اصل کیا ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شاہ صاحب، ان کو کہا جاتا تھا وہ جب بھی مطلب جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے تھے 5 وقت کی نماز کے لیے کبھی نہیں نکلے، اور لوگوں نے ان کے خلاف بہت سازشیں بھی کی، کہا 5 وقت کی نماز کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ کہا نہیں نکلتا ہوں، اس میں ایک فائدہ ہے، لیکن جمعہ میں نکلتا ہوں بس۔ تو کہا کہ آپ جمعہ میں بھی نکلتے ہیں نا تو ایسے پردہ ڈال کے نکلتے ہیں، ایسے نقاب یعنی اوڑے رکھتے ہیں، تو لوگ تو آپ کا چہرہ دیکھ نہیں پاتے اور آپ پردہ ڈال کے کیوں نکلتے ہیں؟ تو کہا وہ کبھی سبب میں تجھے سمجھا دوں گا۔ اب سب اعتراض کر رہے ہیں، ایک دن خادم نے پوچھ لیا، کہا حضرت جمعہ کے دن خالی نکلنے آئے اور اس میں بھی چہرہ چھپا کے، تو یہ مرید معتقد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ کو دیکھ نہیں پاتے، تو شکایتیں بہت زیادہ، ایک دن چہرے سے نقاب ہٹا ڈالو نا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے کبھی دیکھیں گے۔ اب ایک دن وہ بیچ راستے میں جمعہ میں مطلب گھر سے نکلے اور بیچ راستے میں تھے نا، وہ خادم نے عرض کی، کہا حضور چہرہ مطلب کھول دو نا، تو لوگ قطار کھڑے ہیں۔ اب وہ پیر صاحب نے کیا کیا معلوم ہے؟ اب یہ بزرگ لوگ جو کچھ کام کرتے ہیں وہ حکمت سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، لیکن عوامی سطح ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لوگوں کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے معاذ اللہ جو گناہ کے کام ہو نا، لوگ اس میں بڑے سپورٹر ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ بزرگ نے فرمایا بھائی میں جو پردہ کرتا ہوں اس میں حکمتیں رہنے دے، کہا نہیں حضرت آج تو پردہ ہٹا ہی دیجئے نا۔ اب پیر صاحب نے کیا کیا، وہ جو رومال سر پر ڈھاکا ہوا تھا نا وہ لیا، اور جو کہہ رہا تھا نا خادم اسی کے سر پر ڈال دیا، اور جیسے اس کے سر پر رومال پڑا نا، رومال پڑتے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، یہاں تک کہ حضرت جمعہ ادا کر کے آیا، واپس آیا نا تب تک وہیں پڑا تھا، اور پانی منگوایا، چھانٹا، کھڑا کیا، کہا چل گھر پہ جانے کا وقت ہو گیا، نماز ادا ہو گئی ہے۔ تو کہا حضرت میں کہاں تھا؟ کہا تو جہاں تھا پڑا تھا۔ تو کہا حضرت یہ رومال ڈالتے ہی مطلب میں بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا وہ تو بتا سکتا ہے کہ تجھے دکھا کیا؟ رومال ڈالا نا تو یہ 2 قطار لگا کر جو لوگ بیٹھے تھے نا، کہاں کھڑے تھے نا، کہا اس میں کوئی سور نظر آ رہا تھا، کوئی بندر تھا، کوئی کتا تھا، کوئی بلی تھا، نہ جانے کتنے جانوروں، کہا یہ صورتیں تھی، کہا پردہ اسی لیے رکھتا تھا۔ یعنی یہ بظاہر انسان دیکھتے ہیں لیکن حقیقت سے ان کی کچھ اور ہی مقصود ہوتا ہے قدرت کا۔ اس لیے جو ناچنے کا ذوق رکھتے ہیں اس کو اصلاح کے لیے آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی بزرگ کا ایک واقعہ کافی ہے میرے خیال سے کہ فطرتاً بندر ناچتا ہے، اور جو حقیقی معنوں میں جس کی حقیقت میں یہ شمار ہوگا نا یہی ناچے گا اور کودے گا۔ اس لیے یہ ناچنے کا کام انسان کی فطرت ہے ہی نہیں۔ شیر جو ہوتا ہے وہ کبھی ناچتا نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے شیر خدا کے غلام بنا کر پیدا فرمایا، وہ ناچنے کا کام نہیں کرتے۔ مولا علی بھی دلہا ہے، آ رہے ہیں ہمارے یہاں تو امام صاحب بیچارہ رجسٹر لے کے 11 بجے کے بیٹھے ہوتے اور 12:45 بجے دلہا آتا ہے، اور لوگوں کو پوچھو نے آگے وانوں سے کہا یہ دیر کیوں ہوگی؟ لے اما ہوں سے بھولے کو گھٹو تو نہ تو بتا ناچتا کودتا ہوتا تھا۔ اب جو دلہا ناچتا کودتا عورت کو لائے گا، اب وہ عورت پورے گھر کو نہیں نچائے گی تو کرائے گی کیا؟ ہوتا نا ایسا، تو ابھی اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں فضول خرچی ہے۔ میرے کو ایک بندے نے نکاح کے لیے بلایا،
اور وہ میرے خیال سے کوئی نکاح کے لیے ان کے تیار نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ برکاتی فری ہوگا، وہ تو کہیں جاتا تھا نہیں، لاؤ سے نکاح پڑھا. اور میری زندگی میں نے بہت کم نکاح پڑھائے اور ایسا ذوق بھی نہیں رکھتا. اس نے فون کر لیا. اب مجھے پتا تھا کہ یہ نکاح میں کیا ہوا. اس نے مجھے فون کیا، کہا حضرت یہاں دلہا آ گیا ہے اور نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں، آپ آ جاؤ نا. تو میں نے کہا بھائی وہ ڈی جے جو نے کھڑا رکھا ہے نا اس کو واپس بھیج دے تو آتا ہوں. تو کہا حضرت انہیں تو 14,000 روپیہ پلا چاہیے. یہ امام صاحب جو نکاح پڑھا تھے ان کو پوچھئے بیچارے کو، کوئی پوچھتا نہیں، امام کو تو ایک پوچھتا نہیں. دوسرے نمبر میں اگر دیتا بھی ہے نا تو 1.5 لاکھ روپیہ شادی میں خرچ کیا، امام صاحب کو 250 روپیہ، امام صاحب کو 500 روپیہ. میں نہیں کہتا کہ مجھے دے دو، لیکن اپنے مسجد کے امام کا تو ضرور خیال کرنا چاہیے. اور یہ اس دور کی بڑی ضرورت بھی ہے. مولا کائنات جیسے آئے نا تو مولا کائنات ہے. اب وہ اتنے بڑے حسین تھے کہ صدیوں کے بعد ان کے بیٹے در بیٹے میں حضرت امام علی رضا اتنے حسین تھے کہ ان کے چہرے پر وہ نقاب رکھتے تھے. یعنی صدیوں کے بعد ان کا بیٹا اتنا حسین ہے تو مجھے بتاؤ مولا علی کتنے حسین ہوں گے. اور اس شان سے چاند اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے جب مسجد نبی کے اندر انٹری کی نا تو حضور کے قریب میں حضرت عائشہ صدیقہ تشریف فرما تھی. اس لیے کہ اس زمانے میں عورتوں کو آنے کی اجازت تھی، اس لیے میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا عائشہ دیکھو عرب کا سردار آ رہا ہے. یعنی یہ عورتوں کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق یہ جملہ تھا. حضور نے فرمایا کیونکہ مولا کائنات کے پاس بظاہر تو کچھ نہیں تھا، لیکن حضور نے ترغیب یہ دلائی عائشہ یہ علی آ رہا ہے، اس کو یہ نہ سمجھنا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس کو عرب کا سید بنایا، یعنی یہ سردار ہے. تو حضرت عائشہ نے عرض کی حضور عرب کے سردار تو آپ ہیں. تو فرمایا میں ساری کائنات کا سردار ہوں. یعنی یہ ساری کائنات کا سردار اپنی بیٹی کو جو نکاح میں دے رہا ہے نا وہ عرب کے سردار کے نکاح میں دے رہا ہے. یہ حضور باور کرانا چاہتے تھے. اور جیسے مولا کائنات آ کر بیٹھے اختصار یہ کہ حضور اجازت کے لیے وہاں سے پھر کھڑے ہوئے. اور یہ پہلو بھی تھوڑا ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. میں ایسے جنرلی گفتگو کر رہا ہوں اور یہ سب کے لیے ہیں کہ جب بھی اپنی بیٹی کا نکاح کریں تو ایک پہلو ضرور خیال میں رکھیں کہ اپنی بیٹی سے اس کی اجازت ضرور لیں. یعنی جب منگنی ہو نا، ہمارے یہاں منگنی ایک رواج ہے، رسم ہے. اسلام میں بظاہر ایک منسوب کرنا مطلب ثابت ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہاں تک کہ مفتی اکمل صاحب نے اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے نا اس سے بہتر یہ کہ وہ نکاح کرا دیں، رخصتی بعد میں کرا سکتے ہیں. اب اس سے فائدہ دوہرا کیا ہوگا؟ ہم جو منگنی میں ایک تو خرچ کرتے ہیں وہ فضول خرچی سے بچیں گے، ڈائریکٹ نکاح. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ نکاح کرانے کے بعد وہ لڑکی اس شوہر کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اس کی بیوی ہے. اب یہ بیچ میں جو منگنی کے 2-3 سال بیتتے ہیں نا اس میں جھگڑے تو گھر گئے. یہ فون سسٹم ابھی چالو ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، ٹویٹر کا دور ہے، میسنجر کا دور ہے. اب یہ 8 اٹھواریاں نہیں بیتتا ہے نا تو موبائل نمبر دونوں کے پاس آ جاتا ہے اور اتنی فائٹنگ ہوتی ہے شادی سے پہلے موبائل پہ کہ ایسا لگتا ہے کہ وقت کا پہلوان نہیں لڑتا ہوگا. اب یہ ابھی بغیر شادی شدہ ہے اور یہ باتیں کرنا یہ شریعت نے حرام قرار دیا. یعنی اس کو مطلب سختی سے روکا گیا. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ نکاح کی تقریب منعقد کر دی جائے اور رخصتی بعد میں کر دی جائے. اور یہ سنت کس کی ہے؟ یہ ڈائریکٹ ماں خاتون جنت کی نکاح کی سنت ہے. یعنی رسول اللہ نے نکاح کر دیا لیکن ایک عرصے کے بعد رخصتی ہے. یہ نکاح ہوا اور جیسے حضور نے مطلب اجازت کے لیے، اب اجازت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی نکاح کے موقع پر نہیں، جب بھی آپ رشتہ منعقد کرتے ہیں نا اس سے پہلے آپ اس کی رضا معلوم کریں. اگر آپ نے رضا نہیں معلوم کی تو آپ نے اس بیٹی کا حق مارا ہے. اس لیے کہ جیسے ایک شوہر کے لیے حکم ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لیں ایک نظر اور وہ پسند کریں، اسی طرح لڑکی کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی کم از کم اپنی پسند کا اظہار کریں. اگر ماں باپ کے سامنے ادراہ حیا بیان نہیں کر سکتی تو اس کی سہیلیوں کے ذریعے یا کچھ مخصوص عورتیں جو اس کے قریب ہوتی ہیں ان کے ذریعے معلوم کرنا چاہیے. ورنہ اللہ رحم فرمائے اس معاشرے میں یہ کام ضرور کرنا چاہیے. اور حضور اس وقت تشریف لے گئے اور جیسے ہی سیدہ کائنات کے سامنے جا کر حضور نے حق کے مہر جو ہوتا ہے وہ پیش کیا اور حضور نے فرمایا کہ 400 مسکال کے عوض میں تمہارا نکاح علی ابن ابی طالب سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اللہ کے حکم سے کرنے جا رہا ہوں. بیٹی تمہاری اجازت ہے؟ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنا سر نیچے کرتے ہوئے ایک بات عرض کی کہ یا رسول اللہ میری آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ جو مہر ہے وہ تو کائنات میں تمام عورتوں کا مہر ہے. یعنی بادشاہوں کی بیٹیوں کا بھی مہر یہی ہے، مالدار اور دولت مند لوگوں کے بیٹیوں کا بھی مہر یہی ہے. تو اگر یہ اسی طرح مہر میرا ٹھہرا
تو میرے نکاح کی کوئی خصوصیت نہیں رہ جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا بیٹی آپ کیا چاہتی ہیں؟ اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ حضرت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں آپ کو ایک غم میں دیکھ رہی ہوں، اور وہ غم آپ کی امت کا غم ہے۔ آپ ہر وقت فکر امت میں رہتے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا مہر کوئی ایسی چیز مقرر کر دی جائے جو میرے ساتھ ساتھ آپ کی ساری امت کو کام آ جائے۔ یعنی یہ خوشی کا موقع ہے، سیدہ کائنات ہو کر انہوں نے امت کو فراموش نہیں کیا۔ مولا علی کا نکاح ہے، آج ہم اور آپ محبت کا تو سینکڑوں لوگ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع ہوتا ہے نا تو ماں خاتون جنت بھی یاد نہیں رہتی، مولا کائنات بھی یاد نہیں رہتے، حضرت امام حسنین کریمین بھی یاد نہیں رہتے، اور کربلا کے واقعات میں سیدہ زینب کبریٰ اور ماں سکینہ کی جو داستان سنتے ہیں نا تو وہ محرم منانے والوں کو وہ بھی یاد نہیں رہتا، اور باقاعدہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا مالدار کون ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن آپ کو ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں جواب دینا یہ آپ سب کے لیے جواب دہ ہوگا، اور وہاں قیامت کے دن پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ یہ سیدہ کائنات نے اپنی خوشی کے موقع پر ساری امت کا غم ظاہر کیا، اور حضور سے یہ کہا کہ میرے لیے بھی نفع بخش ہو، آپ کی امت کے لیے بھی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا مہر جو ہے وہ ساری امت کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں رکھ دی ہے۔ یعنی سیدہ کائنات کا مہر جنت ٹھہری، اور جیسے حضور نے فرمایا سیدہ تمہارا مہر اللہ نے جنت رکھ دیا اور جنت کی ساری نعمتیں، قربان جائیں وہ رسول مختار کی مختار بیٹی تھی، فوراً عرضی کی کہ یا رسول اللہ قرآن تو کہتا ہے کہ جنت میں تو صرف ابرار جائیں گے، یعنی جو نیکی کرے گا وہی جائے گا، گنہگار جنت نہیں جائے گا۔ تو حضور آپ کی گنہگار امت کے لیے کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا بیٹی آپ چاہتی کیا ہے؟ کہا میں جو چاہتی ہوں وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، آپ کا اللہ بھی بہتر جانتا ہے۔ بس ابھی یہ سیدہ کے جملے پورے ہوئے، دوبارہ جبریل علیہ السلام آئے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے، اس پر یہ لکھا تھا جعلتو شفاعت امت محمد صداق فاطمہ۔ کہا اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں نے امت مصطفیٰ کی شفاعت جو ہے وہ سیدہ کائنات کی نکاح کا مہر ٹھہرا دیا، اور یہ شفاعت میں ابرار بھی داخل ہے اور گنہگار بھی داخل ہیں۔ یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نکاح کے موقع پر اللہ نے یہ دستاویز بھیجا اور لکھت بھیجا، اور یہ کائنات میں آج تک ہماری اور آپ کی جو بگڑیاں بن رہی ہے یہ سیدہ کائنات کے اس نکاح کی برکت ہے، اور قیامت کے دن بھی جو پوری کائنات وہاں ہوگی اس وقت بھی امت کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا نا، کم و بیش 3 روایتیں اسی سیدہ کائنات کے حوالے سے ملتی ہے کہ قیامت کے دن امت کے ساتھ وہی ویوہار کیا جائے گا جو سیدہ کائنات چاہے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جیتے جی خالی ان کی محبتوں کے دعوے دار نہ بنیں، بلکہ ان کی محبتوں کا اظہار بھی کریں، اور جن لوگوں نے اس کا اظہار کیا نا اللہ نے انہیں دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازا ہے۔ میں مبارکبادی پیش کر رہا ہوں جناب امین بھائی کو، جو الحمدللہ میں نے ابھی اسٹاف سے بات کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور محسن ملت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے اور اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں امین بھائی کی قدر کے حوالے سے اپنے اسٹاف سے یہ بات کر رہا تھا کہ ان کی قدر ہمارے نزدیک بہت زیادہ اس لیے ہے کہ ہم تو بظاہر فاصلے میں رہتے ہیں، لیکن انہیں جو حضور محسن ملت کا قرب حاصل ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی قسمت کی معراج ہے۔ اور جو خادم ہوتا ہے نا وہ کہاں تک پہنچا ہوتا ہے نا، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا اور نہ امین بھائی کو خوش کرنے کی غرض سے، لیکن میں ان کی زندگی پر فخر اس لیے محسوس کرتے ہوئے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ غوث پاک کے یہاں ایک خادم رہتے تھے، اور وہ خادم جو تھے نا ان کو ایک دن احساس کمتری ہوئی کہ یہاں جو بھی آتا ہے چور آتا ہے تو ولی بن کے چلا جاتا ہے، میں سالوں سے یہاں خدمت کر رہا ہوں مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا، یعنی یہ ذہن میں یہ بات مطلب احساس کمتری کا ذکر ہوا، اور جیسے یہ احساس ہوا تو دل میں خیال کیا کہ اب کوئی آئے گا نا بزرگ اس کے ساتھ چل بسیں گے۔ تو جیسے یہ بات باور کرائی تو اس زمانے کے ابدال جو بڑے بڑے کوہ کاف پر رہتے ہیں ان میں سے 2 بزرگ آئے اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دی، اور جیسے ان کو کھانا پینا جو کچھ بھی تھا وہ سارا کام کرا لیا۔ جب جانے لگے تو اس سے پہلے وہ خادم نے کہا، غوث پاک کے خادم نے کہا آپ جانا تو مجھے ساتھ لے جانا۔ کہا کیوں؟ کہا جتنے بھی آتے ہیں نا سب کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ملتا ہے، تو میرے کو یہاں رکھ کے کیا بھائی، آپ کے ساتھ جاؤں گا تو آپ کچھ نواز دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو انہوں نے سوچا کوئی ہماری طرح یہ بھی آئے ہوں گے، تو کہا لے چلیں گے۔ اور جیسے وہ نکلے، اب وہ دونوں آنے والے تھے ابدال،
اب ان کے ساتھ نکل تو گئے، اب تھوڑا سفر طے ہوا تو کھانے کے لیے بھوک لگی، تو خادم نے کہا کھانا؟ کہ بھائی تو نے جو ہمارے ساتھ سفر کیا نا، کہا کہ ہم لوگ ہے ابدال 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھانا کھاتے ہیں، اور وہ بھی ہم لوگ پکاتے وکاتے نہیں ہیں، کہا وہ ہماری دعاؤں پر منحصر، ہم دعا کرتے ہیں کھانا تیار آ جاتا ہے، اگر تجھے برداشت ہو سکے تو چل، ورنہ ابھی واپس ہونے کا موقع ہے، واپس ہو جائے۔ کہا نہیں ٹھیک ہے چلے گا۔ اب وہ ذات چلتے گئے، جب 24 گھنٹے مکمل ہوئے نا تو مصلی بچھایا اور نماز پڑھی، اور ایک نے ابدال نے دعا کی، جیسے دعا تو کھانا تیار، مطلب دسترخوان آ گیا، سب نے کھا لیا۔ دوسری منزل 24 گھنٹے کی گزری تو دوسرے نے دعا کی، اور جب تیسری منزل کے لیے سفر شروع ہوا تو بھائی سے کہا جناب کا کیا؟ کہا اب ہماری دعا نہیں، کہا تو اب تیسری منزل پر خادم کی دعا چلے گی، کہا اب آنے والے وقتوں میں آپ کو دعا کرنا پڑے گا، آپ کے کھانے کا بھی انتظام آپ کو کرنا پڑے گا، ہمارے کھانے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ اب جب یہ سنا نا تو وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ یہ تو ابدال لوگ ہیں، میں تو کچھ ہوں نہیں، اب کریں گے کیا؟ اب آخرکار ہوا یہ کہ انہوں نے مصلی بچھائی دیا، اور جیسے انہوں نے مصلی بچھایا نا، قدرت کا کرنا یہ کہ یہ دونوں ابدالوں نے جو دعا کی نا تو ایک وقت کا کھانا آیا، یعنی ایک روٹی آئی اور تینوں کے لیے۔ اب اس نے جب دعا کی نا تو ڈبل کھانا آیا، یعنی دوہرا کھانا آیا، اور جب دوہرا کھانا آیا نا تو ان کو بھی تعجب ہوا، تو کہا بھائی ہم تو تجھے خدمت گزار سمجھ رہے تھے، لیکن تو ہے کون؟ میں تو صحیح وہیں لوگوں کو وضو کراتا تھا اور خدمت کرتا، اس کے سوا میرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو کہا سچ بتا تو ہے کون؟ کہا صحیح بتا رہا ہوں۔ کہا میرا کوئی کام نہیں، مجھے تو یہ تھا کہ وہاں تو کچھ ملتا نہیں تو میں نکل چلا۔ تو کہا اچھا آپ لوگ تو ابدال ہیں نا؟ کہا ہاں۔ کہا بار بار غوث پاک کے یہاں آتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا کھاتے ہیں اور ہاتھ دعا کرتے ہیں تو فوراً آ جاتا ہے، آخر یہ دعا کس چیز کی آپ مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں؟ قربان جائیں۔ ان دونوں ابدالوں نے اس خادم کا مرتبہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، کہا بھائی تو نے جو ہمارے لیے کھانا دیکھا ہے نا کہ ہم نے دعا کی آ گیا؟ کہا ہاں۔ کہا وہ ہماری دعا کا اثر نہیں ہے؟ کہا تو؟ کہا ہم نے تجھے غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے سے پانی دیتے ہوئے سب کو دیکھا تھا، خدمت کرتے ہوئے، جب بھی ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا ہم دعا کرتے کہ اللہ غوث پاک کا جو خادم ہے نا ان کے صدقے میں روزیاں عطا فرما، تو یہ تیری وجہ سے یہ روزیاں ملتی ہے۔ تو یہ اس زمانے کے خانقاہ کے اندر جو خدام ہوتے تھے تو ان کی یہ شان ہوتی تھی، اور میں امین بھائی کے پورے فیملی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بیٹے کی شادی ہے، اور امین بھائی حضور محسن ملت سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب غلامان حضور شفیع ملت آپ پر رشک اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو زندگی کے وہ لمحات مل رہے ہیں کہ جس کا آپ جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور محسن ملت کا سایہ تا دیر ہم سب غلامان اہل بیت پر قائم اور دائم فرمائیں، اور بالخصوص جس بیٹے کی شادی ہے اللہ انہیں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائیں، بالخصوص دلہن اور دلہا کے درمیان محبت عطا فرمائیں، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت عطا فرمائیں۔ جتنے لوگ بھی اس تقریب میں شامل ہیں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینۃ رسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔